Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Ummul Madaris Model School online English class. I am Irsa, your English teacher. How are you all? Hope so. You all are fine and in good condition of Iman by the grace of Almighty Allah. Before going to start, recite Rabbi Zidni Ilma. O my Lord, advance me in knowledge. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. Today is Monday, 31st May 2021. Happy Monday. Today we will do number 6, ourselves, our future, remaining reading of page number 32 plus 33. So all of you open your book, page number 32. Have a look of this page. This is the page number of 32 of your book. First of all, mention the day, Monday, and date 31st May 2021. بیٹا یہاں سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کر چکے تھے. یہ جو ریڈنگ تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے فیوچر کو، ہمارے مستقبل کو بہترین بنانے کے لیے علم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. علم کے بغیر جو ہے کوئی بھی نیشن، کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی. A nation is depend on education. If a woman is educated, the whole nation is educated. اگر ایک وومن جو ہے وہ پڑھی لکھی ہے تو پوری نیشن جو ہے وہ پڑھی لکھی ہوگی. اور ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام نے جو ہے وہ ہر مرد اور عورت کو علم حاصل کرنے پر فوکس کیا ہے. اسی طرح ہر فیملی ممبر، عورتوں اور مردوں کو ایکول رائٹس دیے گئے ہیں، تو ہر فیملی ممبر میں جتنے بھی فرد ہیں ان سب پر علم حاصل کرنا ضروری قرار دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم اپنی ریمیننگ ریڈنگ پریویس ریڈنگ کر چکے تھے. اب ہم فردر جو ہے ریمیننگ ریڈنگ رہ گئی جو ہے وہ کریں گے پیج نمبر 32 پہ اور 33 پہ. 32 کا یہ جو پیراگراف ہے یہاں سے ہم ریڈنگ کریں گے. سو آل آف یو hold a pencil in your hand for right meaning and put your finger under the word. اپنے فنگر جو ہے ورڈ کے نیچے رکھیں جب تک میں انگلش میں ریڈنگ کر رہی ہوں. The major reason to educate the females is that it is their basic right according to our religion. The major reason to educate the females is that it is their basic right according to our religion. Islam has given the right of getting education to everybody regardless of gender. If we stop the females from acquiring education, we go against the teaching of Islam. Now hold a pencil for right meaning. دا میجر ریزن بڑی وجہ ہے ٹو ایجوکیٹ تعلیم دینے کی دا فیمیلس عورتوں کو از دیٹ وہ یہ ہے کہ اٹ از دیئر یہ ہے دیئر ان کا بیسک رائٹ بنیادی حقوق. اکارڈنگ کے مطابق اور ریلیجن ہمارے مذہب کے عورتوں کو تعلیم دینے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کا بنیادی حقوق ہے. ہمارے مذہب کے مطابق یہ ان کا بنیادی حقوق ہے. عورتوں کی تعلیم یا تعلیم نسواں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ ہمارے مذہب کے مطابق ان کا بنیادی حق ہے. اسلام ہیز گیون دیا ہے دا رائٹ حق آف گیٹنگ حاصل کرنے کا ایجوکیشن تعلیم ٹو ایوری بڈی ہر ایک کو. اسلام نے علم حاصل کرنے کا ہر ایک کو حق دیا ہے ریگارڈلیس فرق کی بجائے آف جینڈر جنس کے. اسلام نے جنس کے فرق کے بغیر ہر ایک کو علم حاصل کرنے کا حق دیا ہے. مطلب اسلام نے مرد اور عورت بچے ہر ایک کو علم حاصل کرنے پر فوکس کرنے کا کہا ہے. اس کا یہ حق دیا ہے اس کو کہ یہ جو ہے اس کا حق ہے علم حاصل کرنا. If we stop the females, اگر we روکتے ہیں the females عورتوں کو، اگر ہم عورتوں کو روکتے ہیں from acquiring حاصل کرنے سے ایجوکیشن تعلیم، we go ہم جاتے ہیں against کے خلاف the teaching of اسلام کی تعلیمات کے. اگر ہم عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے سے روکتے ہیں تو ہم اسلام کی تعلیمات کے خلاف جاتے ہیں. Now move to next paragraph.
Put your finger under the word. اپنی فنگر جو ہے ورڈ کے نیچے رکھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was sent by Allah when the Arab society was involved in hateful practice against women. He sallallahu alayhi wa sallam removed discrimination between female and male in every walk of life. He said, seeking knowledge is a duty upon every Muslim. This means getting education is not only a right but also the duty of every Muslim, male or female. Now hold a pencil for right meaning. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was sent بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا by Almighty اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے. when جب the Arab society عرب کا معاشرہ was involved ملوث ہو چکا تھا in hateful نفرت انگیز practice کاموں میں اگینسٹ وومین عورتوں کے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرب معاشرے میں اس وقت بھیجا گیا تھا جب عرب کا معاشرہ جو ہے وہ عورتوں کے لیے نفرت انگیز کاموں میں ملوث ہو گیا تھا یا شامل ہو گیا تھا, مل گیا تھا. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریمووڈ ختم کی ڈسکریمنیشن فرق بٹوین فیمیل خواتین اینڈ میل اور مردوں ان ایوری واک آف لائف زندگی کے ہر شعبے میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں اور مردوں کے درمیان تمام طرح کے فرق کو ختم کیا. سیکنگ نالج علم حاصل کرنا از ڈیوٹی فرض ہے اپون ایوری مسلم ہر مسلمان کی. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہاں تک ہماری ریڈنگ جو ہے وہ سیکنڈ پیراگراف کی کمپلیٹ ہوئی. نیکسٹ لائن ہے ہمارے پاس دس مینس اس کا مطلب ہے گیٹنگ ایجوکیشن تعلیم حاصل کرنا از ناٹ اونلی آ رائٹ نہ صرف ایک حق ہے بٹ آلسو دا ڈیوٹی بلکہ فرض بھی ہے آف ایوری مسلم ہر مسلمان کا میل اور فیمیل مرد اور عورت کا. اس کا مطلب ہے کہ علم حاصل کرنا نہ صرف ایک حق ہے بلکہ ہر مسلمان مرد اور عورت کا فرض بھی ہے. Move to next paragraph. Put your finger under the word. Pakistan is a country in which 48.63% of total population consists of females. If we keep majority of our population uneducated, we cannot make progress. It is said that some people are still against female education. Some parents cannot afford educational expenses of both sons and daughters. Now hold a pencil for right meaning. پاکستان از اے کنٹری پاکستان ایک ایسا ملک ہے ان وچ جس میں 48.63% تقریباً 48.48% آف ٹوٹل آبادی کل آبادی کی کنسسٹ مشتمل ہے اور فیمیلز عورتوں پر. پاکستان کی کل آبادی میں سے 48.48% آبادی جو ہے وہ عورتوں پر مشتمل ہے. If we keep میجورٹی اکثریت کیپ رکھتے ہیں اگر ہم اکثریت کو رکھتے ہیں آف آر پاپولیشن اپنی آبادی کی ان ایجوکیٹڈ ان پڑھ اگر ہم اپنی آبادی کی اکثریت کو ان پڑھ رکھتے ہیں وی کین ناٹ میک پروگریس ہم ترقی نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنی آبادی کی اکثریت کو ان پڑھ رکھتے ہیں تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. اٹ از سیڈ یہ افسوس کی بات ہے ڈیٹ کہ سم پیپل کچھ لوگ آر اسٹل اگینسٹ خلاف ہیں کچھ لوگ ابھی بھی خلاف ہیں فیمیل ایجوکیشن خواتین کی تعلیم کے یہ افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی تعلیم نسواں کے خلاف ہیں. سم پیرنٹس کچھ ماں باپ یا کچھ والدین کین ناٹ نہیں افورڈ استطاعت رکھتے ایجوکیشنل ایکسپینسز تعلیمی اخراجات کی آف بوتھ دونوں سنس اینڈ ڈاٹرز بیٹے اور بیٹی کی. کچھ لوگ یا کچھ والدین اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کی تعلیمی اخراجات پورے کرنے کی طاقت نہیں رکھتے.
Now move to next page number 33. They consider, वो समझते हैं, their daughters, अपनी बेटियों को, बेटी के एजुकेशनल एक्सपेंसेस, तलीमी अखराजात को, एन एक्स्ट्रा बर्डन, अजाफी बोझ, वो अपनी बेटियों के तलीमी अखराजात को अपने ऊपर अजाफी बोझ समझते हैं. Therefore, इसलिए, they prefer टू एजुकेट देयर सन्स, प्रेफर तरजीह देते हैं, एजुकेट तलीम देने की, देयर सन्स अपने बेटों को, इसलिए वो अपने बेटों को तलीम देने पर तरजीह देते हैं. बिकॉज दे थिंक, क्योंकि वो सोचते हैं, डैट के सन्स कैन अर्न, बेटे जो हैं वो कमा सकते हैं, फॉर देम, उनके लिए, इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में, क्योंकि वो सोचते हैं कि बेटे जो हैं वो मुस्तकबिल में उनके लिए कमा सकते हैं. कुछ वालिदैन अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को तलीम देने के काबिल नहीं होते, मतलब उनकी माली हालत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि अपने दोनों बेटों को तलीम दिलवा सकें. तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने बेटों को तलीम दिलवाते हैं ताकि वो फ्यूचर में या मुस्तकबिल में उनके लिए कमा सकें. नाउ मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. जब तक मैं रीडिंग कर रही हूँ, पुट योर फिंगर अंडर द वर्ड. Hence, female education is compulsory for the progress of a nation. Only education can make women aware of their rights and duties. Basic education should be free or less costly. Children from poor families should be given free books, pencils, and notebooks so that their parents can send them to school. Pencil in your hand for right meaning. Hence, लिहाजा, female education, ख़वातीन की तालीम, is compulsory, ज़रूरी है, for the progress of a nation, कौम की तरक्की के लिए. लिहाजा, कौम की तरक्की के लिए ख़वातीन की तालीम ज़रूरी है. Only education, सिर्फ तालीम ही है, can make, जो बना सकती है, women, ख़वातीन को, aware, आगाह, of their rights, हकूक़ से, and duties, और फ़राइज़ से. सिर्फ तालीम ही औरतों को इनके हकूक़ और फ़राइज़ से आगाह कर सकती है. बेसिक एजुकेशन, इब्तदाई तालीम, शुड बी फ्री होनी चाहिए, मुफ्त होनी चाहिए, और लेस कॉस्टली, या कम महंगी होनी चाहिए. इब्तदाई तालीम या तो मुफ्त होनी चाहिए या कम महंगी होनी चाहिए. चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज़, गरीब घरों के लोग, बच्चे जो हैं, शुड बी गिवन, उनको देनी चाहिए, फ्री बुक्स, मुफ्त किताबें, पेंसिलें, एंड नोटबुक्स, और कापियाँ, सो डैट, ताकि, देयर पेरेंट्स, उनके वालिदैन, कैन सेंड देम, उनको भेज सकें, टू स्कूल में. गरीब के बच्चों के लिए तालीम, किताबें, कापियाँ, पेंसिल्स मुफ्त होनी चाहिए ताकि उनके वालिदैन उनको आसानी से स्कूल में भेज सकें. मूव टू नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ. इट इज़ द नीड ऑफ द आवर टू गिव एजुकेशन to everybody. Focus should be on female education so that Pakistan can also be counted as the developed nation of the world. Pencil in your hand for right meaning. It is a need, ज़रूरत है, of the hour, वक्त की, ये वक्त की ज़रूरत है, to give, दी जाए, education, तलीम, to everybody, हर एक को. ये वक्त की ज़रूरत है कि तलीम जो है वो हर एक को दी जाए. फोकस शुड बी ऑन फीमेल एजुकेशन, फोकस तवज्जो होनी चाहिए, ऑन फीमेल एजुकेशन, ख़वातीन की तालीम पर तवज्जो होनी चाहिए. सो डैट, इसलिए, इस तरह, पाकिस्तान कैन ऑल्सो बी काउंटेड, गिना जा सकता है, एज अ डेवलप्ड, तरक्की याफ्ता, यानी कि जो तरक्की कर चुका हो, नेशन, मुल्क ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के. इस तरह पाकिस्तान का भी शुमार जो है वो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में हो सकता है. अगर वहाँ की ख़वातीन, वहाँ की मेजॉरिटी जो है वो पढ़ी लिखी होगी तो पाकिस्तान का शुमार भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में होगा. यहाँ पे बेटा हमारी रीडिंग कंप्लीट हुई. होप सो आपको समझ आ गई होगी. नाउ इट्स होमवर्क टाइम. Dear students, do reading of page number 32 plus 33 with understanding. Also write meaning, make pictures and send them on G Suite. Thank you so much. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.